السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدنان شعیب اور آج برائٹو آل شیڈز آف لائف میں ہمارے مہمان ہیں نور خان. کیسے نور خان آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر، بالکل A1. نور خان، مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ہاؤ ڈڈ یو کیم ان ٹو دس فیلڈ؟ اٹس اے لانگ کویسچن ایکچولی. میں نے اے لیولس کیا تو آئی بیسیکلی یو نو مائی فیملی از فرام دیٹ جنریشن. میرے جو اوپر والے سارے ہیں کہ یا ہمارے خاندان میں سب ڈاکٹرز ہیں یا انجینئرز ہیں. میڈیکل کی طرف تو میرا کوئی انٹرسٹ اور انکلینیشن نہیں تھا. آئی واز ڈیسنٹ انف ان میتھس اینڈ فزکس. تو ظاہری بات ہے ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ بھائی انجینئرنگ کی سائڈ پہ جائیں گے. بٹ آئی جسٹ کوڈ ناٹ کلیئر کیمسٹری ایز اے سبجیکٹ. سو آئی واز ویری اپسیٹ. تو میں یہی ایکچولی اے لیولس کے اندر فگر آؤٹ کر رہا تھا کہ میں نے کس فیلڈ میں جانا ہے, کس ڈائریکشن میں جانا ہے, کیا کرنا ہے. سو ایک دم سے ایک دن میری جو بڑی بہن ہے وہ میرے پاس آئیں. انہوں نے آتے ساتھ ہی مجھے کہا کہ نور تم آرکیٹیکچر کر لو. اینڈ ایز سون ایز شی سیڈ دیٹ اٹ ایکچولی ڈڈ رنگ اے بیل. میں نے کہا ہاں یہ ایکچولی ایک ایسی چیز ہے کہ جو میں کر سکتا ہوں, بیکاز ایز اے چائلڈ آئی یوزڈ ٹو بی ویری گڈ ان ڈرائنگ. بٹ پھر جب آپ آل بوائز اسکول کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے آپشن نہیں تھی ایل جی ایس کے اندر کہ وہ آرٹ ایز اے سبجیکٹ آفر نہیں کر رہے تھے آل دا وے ٹل اے لیولس. اور ایون ان اے لیولس انہوں نے جا کے کہا کہ جی آپ 10 سے 12 اسٹوڈنٹس لائیں گے تو ہم آپ کو ایز اے سبجیکٹ ہی آفر کریں گے. سو یو نو بیسیکلی وہ شوق وہیں کا وہیں رک گیا تھا. پھر جب بہن نے یہ کہا تو میں نے دوبارہ اس پہ سوچا. میں نے کہا دس از سم تھنگ دیٹ آئی کین ڈو, اینڈ دین آئی جسٹ پرسیوڈ دیٹ اینڈ دین ایوری تھنگ فیل ان پلیس. تو کہتے فیملی میں کوئی بندہ اس سے تھا جو؟ جی مائی فیملی بیسیکلی از sort of like you can say it's a construction sort of a background in the sense that my dad is a UET graduate and a civil engineer. So وہ اپنی کنسٹرکشن کمپنی جو ہے وہ ہیڈ کر رہے ہیں since 1983. اور میرے دادا اللہ بخشے وہ پبلک سیکٹر کے اندر کام کرتے تھے اور he used to manage public healths and dams and other things. So I have been around buildings and I have So you have been seeing all those plans, sections, elevations yes, in the house as well? Yes. Okay, fine. But as a child it never was something that I'm going to pursue this. It's just that it's a very big moment in my life when my sister came up to me and said کہ یار یہ تم کیوں نہیں ٹرائی کرتے. میں نے کہا ہاں یہ کیا جا سکتا ہے. اچھا دوسرا ایک اور چھوٹی سی بات یہ ہے کہ I've seen my dad his entire life not having an office. Because when you are in construction تو آپ سائٹ ٹو سائٹ آپ کے سائٹ پہ ہی آفیسز ہوتے ہیں. So I did not want that کہ یار میری ساری ٹائم جو ہے وہ فیلڈ جاب ہو, and I also did not want کہ میرا سارا ٹائم جو ہے وہ ڈیسک جاب ہو. So اللہ کا بڑا شکر ہے in that sense کہ we're in a field کہ we can actually you know do both. So how did you came to کہ جی میں نے اب آرکیٹیکٹ بننا ہے تو یہ انسٹیٹیوشن جوائن کرنی ہے میں نے, because there are many institutions in Lahore now. So how did you select that? Yeah, obviously everybody's first choice is NCA living in Lahore کہ you know that should be your first choice to go to an art school. But like I said my dad is into this sort of a situation. تو ان کے کافی سارے آرکیٹیکٹ دوست بھی ہیں, جاننے والے بھی ہیں. تو میں بیسیکلی BNU کا گریجویٹ ہوں, بیکن نیشنل یونیورسٹی, اینڈ آئی ایم دا سیکنڈ بیچ دیٹ گریجویٹڈ ایز آرکیٹیکٹس کا. سو اس ٹائم پہ جو فیکلٹی BNU کے اندر تھی it was really remarkable. It was quite something. And you know a lot of my father's friends came up to my father and said کہ آپ BNU ضرور ٹرائی کروائیں, NCA تو یہ کرے گا ہی کرے گا, but آپ BNU ضرور ٹرائی کروائیں because the faculty over here is actually pretty amazing. And student teacher ratio was also quite unbelievable. Like we started off with 20 students and we graduated about 12. So وہ ہر سال ہمارے ڈین کا صرف ایک ہی کوشش ہوتی تھی کہ جتنے لوگ آرکیٹیکچر نہ کریں اتنا بہتر ہے, تاکہ صرف کوالٹی کا پروڈکٹ جو ہے وہ نکلے. سو BNU شروع ہو جاتا ہے NCA سے 6-7 مہینے پہلے. سو 6 مہینے پہلے جب میں نے BNU جوائن کیا, فیکلٹی کو دیکھا, پڑھنے کا سسٹم دیکھا, سارا کچھ. سو آئی دین نیور ریئلی اپلائیڈ ٹو NCA. آئی جن فگرڈ کہ یہاں پہ میرا سسٹم ٹھیک چلے گا. اوکے, تو دوسرا یہ بتائیں کہ جب BNU میں گئے اور اس کے بعد پڑھنا شروع کیا تو ہاؤ ڈڈ یو کیم ٹو نو اباؤٹ دا سینئر آرکیٹیکچر فرینڈ کہ میرے یہ آرکیٹیکٹس کام کریں اور ٹاپ کا آرکیٹیکٹ یہ ہے, آئی وش کہ میں ایسا بن جاؤں. ایک یہ بھی فیز آتا ہے ایک ینگ آرکیٹیکٹ کی لائف میں. بالکل ابھی تک چل رہا ہے. نہیں بالکل, جب آپ ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کو پتہ ہے عدنان بھائی بہت سارے ڈفرینٹ فیکٹرز ہوتے ہیں. آپ ایک بہت بڑی میری اور آپ کی زندگی میں آج کل ایک چیز ہے جس کا نام ہے کاسٹ, کہ ہر چیز کاسٹ کے ساتھ اس کا انالیسس جو ہے وہ کیا جاتا ہے. ایز اے اسٹوڈنٹ یو نیور ریئلی وری اباؤٹ دیٹ. ایز اے اسٹوڈنٹ یو آر جسٹ تھنکنگ اباؤٹ دی آؤٹ لک, یو تھنک اباؤٹ دی آئیڈیاز, یو تھنکنگ کس آئیڈیالوجی سے چیز بنی ہے. سو اس ٹائم تھوڑی سی زیادہ آپ کو ڈیولپڈ برین چاہیے ہوتا ہے ریئل لائف ورک انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. سو جب تک میں فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, تھرڈ ایئر تھے تو زیادہ انسپریشن جو تھی وہ انٹرنیشنل آرکیٹیکٹس کی تھی. بٹ فورتھ ایئر اینڈ ففتھ ایئر اینڈ دین آنورڈس جب تھوڑا شعور آیا, سمجھ آنا شروع ہوئی کہ یار ہمارے کانٹیکسٹ کے اندر رہ کے کن چیلنجز کے ساتھ ایک آرکیٹیکٹ جو ہے وہ پرفارم کرتا ہے. سو دین یس دیر آر مینی کہ جن کے ساتھ. وین ڈڈ یو ریئلائز کہ یار یہ جو اسکول, یونیورسٹی یا کالج جو ہے یہ اس میں جو ہم آرکیٹیکچر پڑھتے ہیں اور جو ایک ریئلسٹک لائف ہے, جو ایک ریئلزم جو ہے, وہ کب ریئلائزیشن ہوئی؟
پہلا ہفتہ نوکری پہ نوکری پہ یہ چیز ریئلائز ہوئی کہ I am somebody who gives I think a little more importance to design than one should, which actually you can't really do that, but even then I am very romantic about design. تو میں بہت زیادہ اس کو امپورٹنس دیتا ہوں. بٹ اگر اس کو بھی میں میرٹ پہ جج کروں تو آئی تھنک ان ریئل لائف 40% سے زیادہ ڈیزائن نہیں ہوتا. 60% ایک پروجیکٹ کے اندر باقی فیکٹرز کو آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے ان آرڈر ٹو میک اے سکسیزفل پروجیکٹ. اٹس ناٹ جسٹ دیٹ کہ اگر آپ کا ڈیزائن مانا گیا ہے کلائنٹ کے ساتھ آپ نے منوا لیا یا آپ نے اپنی چیزیں 80% تک منوا لی ہیں تو پروجیکٹ بہت اچھا بن جائے گا. دیر از نو سچ گارنٹی. There's another whole life to it that begins once things go on from paper to construction. So when you graduated from your architect, جب بن گئے آپ تو پھر ڈیسائڈ کیسے کیا کہ اب میں نے کیا کرنا ہے, جاب کرنی ہے یا پہلے انٹرنشپ کرنی ہے؟ بیکاز ایز آئی نو کہ آپ جاب ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے, یو ہیو ٹو ورک وتھ سم بڈی ٹو گین دیٹ ایکسپیرینس ان یور لائف. تو کیا سلیکشن تھی, کون سا بندہ ذہن میں تھا اس زمانے میں؟ ہر ایج کے اندر ایک بندے کی لائم لائف چل رہی ہوتی ساتھ میں. عدنان بھائی ایک تو یہ ہے کہ آئی گریجویٹڈ 2010 بٹ آئی بین ورکنگ سنس 2008. اب آئی ڈونٹ نو اچھا تھا کہ برا تھا, بٹ جوانی کا جوش تھا اینڈ آئی سیڈ کہ last 2 years of my life I'm not going to take money from my father, which was perhaps the worst decision of my life. کیونکہ مجھے فوراً یہ سمجھ آ گئی کہ اپنے پیسوں پہ تو ضرورتیں بھی مساں پوری ہوتی ہیں, عیاشی تو باپ کے پیسے پہ ہوتی ہے, تو کر لینی چاہیے تھی بٹ نہیں کی. سو اینی وے وہ 2 سال چھوٹا موٹا اپنا کام کرنے کا ایکسپیرینس تھا ایون ایز اے اسٹوڈنٹ. تو جب گریجویٹ کیا تو یہ بات تو سمجھ آ گئی تھی کہ نو وے آن ارتھ کین آئی جسٹ سمپلی اسٹارٹ مائی اون فارم اینڈ سی ویئر اٹ گوز. آئی ہیو ٹو ورک وتھ سم بڈی, آئی ہیو ٹو ریئلائز کہ کیسے چیزیں کی جاتی ہیں. پلس یہ بھی ہے نا کہ جب آپ اپنا کام کر بھی رہے ہیں, آپ اچھے پروجیکٹس بھی اگر کر رہے ہیں تو وہ بہت چھوٹے اسکیل پہ, اور لائم لائٹ میں بھی نہیں ہوتا. ظاہری بات ہے. اب جب آپ نوکری کرتے ہیں تو یو ورک وتھ ڈفرنٹ اسکیلز. آپ کہیں فیکٹری بنا رہے ہیں, کہیں ریسٹورینٹ بنا رہے ہیں, کہیں کوئی اور چیز بنا رہے ہیں, تو وہ ڈیولپمنٹ بڑی زبردست ہوتی ہے. سو یس, دس واز اے ویری ویری کانشیس ڈیسیجن کہ کس کے ساتھ کام کرنا ہے. اینڈ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اتنے اچھے ٹیچرز نے پڑھا دیا تھا کہ آئی نیو کہ بہت کوئی تگڑا ڈیزائنر ہوگا تو اس کے ساتھ میں نے کام کرنا ہے, بیکاز آئی جینوئنلی وانٹیڈ ٹو لرن. سو ایٹ دیٹ ٹائم آئی لکڈ انٹو SRDW. میں نے that's the only place I actually ever applied. اور that's the only place جہاں میں نے نوکری کی. And why you wanted to go there? میں نے 1-2 پروجیکٹس راج صاحب کے اور سعد صاحب کے دیکھے تھے, اور جس سے مجھے یہی چیز سمجھ آ گئی تھی کہ یہ لوگ ڈیزائن کو کافی زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں. اٹس ناٹ جسٹ کہ باقی جگہ سے چیزوں کو پروجیکٹ کو اچھا یا کور اپ نہیں کیا ہوتا, ایک انہیرنٹ ڈیزائن کوالٹی بھی ہوتی ہے, ایک اپنے ایک جڑوں پہ کھڑا ہوتا ہے وہ پروجیکٹ, ڈیزائن اینڈ آئیڈیالوجی اینڈ تھیوریٹیکلی اسپیکنگ. سو آئی آلویز وانٹیڈ دیٹ. ایک تو یہ ہے کہ میری جو تھیسس کی پریزنٹیشن تھی اس کے اندر راشد صاحب واز اے جورر ایز ویل, اینڈ یہ بھی ایک اور اسٹوری ہے. میری زندگی کا ورسٹ پروجیکٹ واز مائی تھیسس پروجیکٹ. سو ویل کم ٹو دیٹ اف ٹائم نے اجازت دی. بٹ اینی وے, سو راج صاحب کے ساتھ وہاں پہ تھوڑی سی سلام دعا ہوئی. گریجویٹ کیا, مجھے اچھی طرح یاد ہے 19 جون 2010 کو گریجویٹ کیا. 19 جولائی 2010 کو مطلب 1 ہفتے کے بعد ہی مائی فادر واز لائک کہ کیا کر رہے ہو گھر بیٹھ کے, کام کرو. کیا کروں میں کہ جی 2 مہینے سے نہیں سویا ہوں, آپ کو کیا پتہ ہے ہمارا تھیسس کیسے ہوتا ہے. بٹ نو, ہی ڈڈ ناٹ. اچھا, کٹ یو ان دس, میں یہ بھی ایک چیز ایڈ کرنا اس میں چاہوں گا. میرا بھی ایکسپیرینس ہے کہ جب پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ آپ نے گریجویٹ کر لیا ہے تو سمجھتے ہیں کہ ہن ساڈا منڈا کماؤ ہو گیا, کل تو کار بنانا پیا. اٹس ناٹ لائک دیٹ, نتھنگ ایٹ آل. آج میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ جو آپ کی ایج کے اس فرٹرنیٹی سے نکلے ہیں وہ ابھی بھی اسٹرگل کر رہے ہیں, ابھی بھی ان کے پاس کام نہیں ہے. ہم بھی کر رہے ہیں. صحیح ہے. تو یہ ہے کہ عدنان بھی وہاں سے پھر جب فارغ نکلا یونیورسٹی سے تو سیدھا 1 مہینے کے بعد ایک ہی جگہ گیا SRDW, اور سیدھا ریسیپشنسٹ کے پاس گیا. انہوں نے کہا جی آپ کون؟ میں کہا جی نور خان آیا ہے. شی آلسو گاٹ کنفیوزڈ, شی گاٹ سو کنفیوز. لیٹر آن جب میں نے وہاں پہ کام کرنا شروع کیا تو مجھے پتا چلے کتنا بڑا فرق ہے. بٹ اس نے اوپر سعد صاحب کو فون کیا. سعد صاحب بیچارے اپنے دفتر سے اٹھ کے نیچے آ گئے کانفرنس روم میں کہ پتہ نہیں کون آ گئے. خان صاحب آ گئے. وہاں پہ ایک میں کھڑا ہوا 23 سال کا. میں نے کہا سر نوکری کرنی ہے, آپ کو کچھ پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں. میں نے گھڑی دیکھی, میری شکل دیکھی, میں نے کہا یار اب میں آ تو گیا ہوں تو مائٹ ایز ویل میٹ ہم. تو خیر 5 منٹ کا انہوں نے میرے سے پریزنٹیشن وغیرہ لی, یہ وہ سارا کچھ کیا. انہوں نے کہا کہ اوکے آئی لیٹ یو نو ان اے ویکس ٹائم. So it was a Tuesday, I clearly remember, it was a Tuesday. So next Tuesday I went to the office again. میں نے کہا سر آپ نے بتایا نہیں. انہوں نے کہا یار میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تمہیں فون کروں گا, تو میں فون کروں گا تب آنا. اس کا اگلا ٹیوزڈے میں پھر ان کے پاس حاضر ہو گیا. میں نے کہا سر آپ نے بتایا نہیں. انہوں نے کہا یار تیرے ساتھ مسئلہ کیا ہے, تم فون کرنا مجھے, میں تمہیں بتا دوں گا کیا کرنا ہے, اینڈ گو اپلائی ایلس ویئر ایز ویل. ہمارے پاس ابھی زیادہ جگہ یہاں پہ نہیں ہے.
اگلے ہفتے پھر میں پہنچ گیا ان کے پاس. میں تو ترلوں پہ تھا, میں کہا سر کام کرنا ہے تو صرف آپ ہی کے پاس کرنا ہے, آپ باتھ روم میں بٹھا دیں, سائڈ پہ کسی کونے میں بٹھا دیں, مجھے کوئی پرابلم نہیں, میں نے کام کرنا ہے تو آپ ہی کے پاس کرنا ہے. سو تب بھی انہوں نے کہا چلے جاؤ, اب فون مت کرنا, اب مت آنا, فون کر کے میں تمہیں بتا دوں گا کیا کرنا ہے. اگلے ہفتے پھر میں پہنچ گیا ان کے پاس, میں نے کہا سر کام تو آپ ہی کے پاس کرنا ہے. تو تنگ آ کے انہوں نے کہا یار یہ ٹیبل ہے, بس ادھر بیٹھ جاؤ, آپ کر لیں گے. سو that's how it started and I worked with him for about 3 years. کتنا رول ہے ایس آر ڈی ڈبلیو کا, راشد صاحب کا, سعد صاحب کا, ان اپ برنگنگ یور پرسنالٹی ایز این آرکیٹیکٹ؟ بہت زیادہ, بہت زیادہ. میں مطلب آئی آفن سے دس کہ یو پٹ اے ڈیک آف کارڈز ان فرنٹ آف می, آپ اگر مجھے کہیں گے پتہ نکالو 4 یا 5 سے اوپر کا نہیں آئے گا. میری قسمت اس طرح سے کافی کمزور ہے, لیکن جب ان دا گرینڈ اسکیم آف تھنگس میں دیکھتا ہوں تو اللہ نے میرے پہ بہت زیادہ مہربانیاں کی ہیں, جن میں سے ایک سب سے بڑا جو کرم ہی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے استاد بڑے زبردست ملے. سو ایک تو اسکول میں بہت اچھے ملے, پھر یونیورسٹی میں بہت ہی زبردست ملے, اور پھر راشد صاحب, سعد صاحب کو تو میں بالکل استاد کے درجہ دیتا ہوں کہ انہوں نے ہی سکھایا, بہت کچھ سکھایا. سب سے بڑی چیز جو راشد صاحب کے ساتھ میں نے سیکھی وہ یہ تھی, یار عدنان بھائی اٹس کوائٹ اے ٹیلنٹ دیٹ راشد صاحب پوزیسز, کہ اپنی بات منواتے ہیں اور اگلے کو لگتا ہے کہ اس کی مانی گئی ہے. دیٹس کوائٹ انٹرسٹنگ کہ آپ اپنے آئیڈیاز جو ہیں وہ آپ پش کر رہے ہیں, بٹ کلائنٹ یہ سمجھتا ہے کہ یار میری بات مانی جائے. اینڈ when did you realize کہ اب مجھے علیحدہ ہونا ہے فرام دس کمپنی, اب میں نے سیکھ لی ہے؟ کوئی ایسے تھا عدنان بھائی کہ آئی واز ویری ایمبیشیس. سو ایون when I was working with راشد صاحب تو میں رات کو آ کے اپنے پروجیکٹس کرتا تھا اور ساری چیزوں پہ کام شام کر رہا تھا. سو 3 سال آلموسٹ میں نے ان کے پاس کام کیا, تو آخری 6 مہینے ایسے تھے کہ مجھے ضرورت نہیں پڑ رہی تھی کہ میں راشد صاحب سے بھی ایڈوائس لوں یا سعد صاحب سے بھی لوں, اور وہ لوگ بھی ایکچولی کافی خوش تھے کہ لائک میرے کلائنٹس ان کو نہیں, جو جن کلائنٹس کو میں ہینڈل کر رہا تھا وہ ان کو کوئی تنگ نہیں تھے, دے ور فائن ود مائی پرفارمنس اینڈ ایوری تھنگ. So that's when I also thought کہ maybe I can sort of now you can split break away. It's always a very very difficult decision. It was very naive of me to think کہ جب میں پہلے دن نوکری پہ گیا تھا تو بڑا سینہ چوڑا کر کے میں 6 مہینے سے زیادہ میں نہیں کروں گا. تو 2 سال کے بعد تو سمجھ آئی کہ اچھا بھی کچھ نہیں ہے. ڈفرنٹ ٹرانزیشن ہے یہ, اگر آپ میرے سے پوچھیں گے تو مطلب جو مجھے فیل ہوتا ہے جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جب آپ انٹرنشپ کریں یا نوکری کریں اور پھر اپنا کام کریں, بگ ٹرانزیشن آف پرسنالٹی چینج. Yeah, but I think in this I have a very traditional and a very formal relationship with my father. ٹھیک ہے جی, تو ہم عید کے عید ہی ہمارا صرف ہگ شک یا ہاتھ ہینڈ شیک ہو جاتا ہے, ورنہ لائک میں اگر باہر بھی کہیں گیا ہوں اتنے عرصے کے لیے گیا ہوں, ابو نے نہ کبھی کچھ کیا ہے. سو ہی از ناٹ ویری ایکسپریسو, بٹ آئی ویری کلیئرلی ریممبر کہ اگلے دن جب میں نے پہلے دن اپنی نوکری پہ جانا تھا تو سیکنڈ ٹائم ان مائی لائف ہی کیم ان مائی روم اینڈ ہی سیڈ کہ آئی ایم گوئنگ ٹو گیو یو ون ایڈوائس, اب تمہاری زندگی شروع ہونے والی ہے ایک نئی, تو ایک ایڈوائس دے رہا ہوں, ماننی ہے تو مانو, نہیں ماننی تو یور کال. اس لیے کہ بیٹا اگر نوکری کرنی ہے نا تو نوکر بن کے کرنی ہے, پھر اس میں کوئی نوابی نہیں دکھانی. سو دیٹ واز مائی مائنڈ سیٹ. سو مائی مائنڈ سیٹ کلیئرلی واز کہ مجھے تو ایس آر ڈی ڈبلیو سکھانے کے پیسے دے رہا ہے, تو جتنے بھی دے دے زیادہ ہی ہے. اگر وہ آنیسٹلی اس ٹائم کہتے ہیں کہ تم نے مجھے پیسے دینے ہیں تو میں دیتا ہوں انہیں کہ مجھے آپ سکھا دیں کیا کرنا ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ جب پڑھ لیا, نوکری بھی کر لی, اپنا کام شروع کر دیا, تو پھر کام کیسے آنا شروع ہوا؟ پیپل ہارڈلی نو یو پیپل جب آپ شروع کرتے ہیں, اور پھر آپ کو اپنا کام کر کے اپنا لوہا منوانا پڑتا ہے جی کہ آپ ڈن دس اینڈ آپ ڈن دس, اور لوگ آپ کا کام دیکھ کے آتے ہیں. سو اٹ واز اے لک دیٹ پیپل اسٹارٹ کمنگ ٹو, یا اس پہ بھی کوئی انفلوئنسز تھے بیچ میں؟ اٹس واز اے ویری کانشیس ڈیسیجن عدنان بھائی, کہ ان دا سینس کہ بہت کم ریٹس کے اوپر دیکھیں نا, 2008 سے شروع ہو کے اب یہ بات ہے آلموسٹ 2012-13 کی, تو 5 سال اپنا کام میں کر رہا تھا, چھوٹی نوعیت کے اندر ہی یا کہیں پہ بھی. سو ایک تھوڑی مارکیٹ ویلیو جو ہے آپ کی بننا شروع ہو جاتی ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ پھر جب میں نے آئی واز ویری لکی کہ جب میں نے ایس آر ٹی ڈبلیو جوائن کیا تو وہ فرم بھی بہت اس ٹائم پہ اپنی رائز کے اوپر تھی, آج بھی رائز پہ ہی ہے ماشاء اللہ سے. سو اس کا بھی ایک بہت انفلوئنس تھا کہ دا وینڈر اسٹارٹیڈ ٹو نو می اینڈ ادر پیپل اسٹارٹیڈ ٹو نو می. تو وہ تھوڑے چھوٹی نوعیت کے جو اس ٹائم پہ میری اپنی حیثیت کے مطابق جو پروجیکٹس تھے وہ آنا تھوڑے سے شروع ہو گئے تھے. بٹ آئی ڈو ریممبر ناؤ دیٹ یو مینشن اٹ کہ جب میں نے اپنا وین وی ڈیسائڈیڈ ٹو پارٹ ویز ود ایس آر ٹی ڈبلیو, I had one spa that I was designing and I had one residence that I was designing. اور بڑی تھوڑی ان کی پیس تھیں, بٹ میں نے یہی فگر آؤٹ کیا تھا کہ میں نے کہا اگر یہ اتنا ہو جائے, سو like that money was enough for me to sustain myself for another 2 months. I said 60 days is good enough for me to maybe give my work a shot. اور بیچ میں پھر شادی ہو گئی؟ بیچ میں شادی نہیں, اتنی ایسے چلتے نہیں ہو گئی تھی, تھوڑی ہمارے یہاں چلتے ہو جاتے نہیں, تھوڑی محنت لگی تھی اس کے اوپر. بٹ یس, اٹ واز این ارینج اور اٹ واز اے لو میرج؟ No, it was a love marriage.
پھر اس لیے نہیں تو اگر رینج تو پھر ہو جاتی چلتے چلتے ساتھ ہی. جی, so that's quite a filmy story actually. Would you like to share it? Yeah, sure, why not? So yeah, me and my wife, ہم بڑے اچھے دوست تھے. She's also a designer. From BNU? She spent a couple of semesters in BNU and then she shifted to NCA. Okay. So she's basically a communication designer, graphic designer and a photographer. So وہاں سے BNU سے ایک آدھی دفعہ ہماری ملاقات ہوئی تھی, ہلکی پھلکی سلام دعا تھی. پھر we were just friends and acquaintances. پھر بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری یہ ہے کہ جب there was this time in our life کہ she was looking for people for me to marry and I was looking for people to her to marry. So ہماری بڑی اچھی دوستی تھی, سارا کچھ تھا. پھر کرتے کرتے زندگی تھوڑی آگے بڑھی and long story short, cut forward, she got a job in Dubai and she actually left and she was working over there, very happy. بڑا فلمی سین ہوا کہ میں جب when she left for Dubai, that is when I realized that I'm in love with her. So then I actually went up to my parents اور میں نے کہا جی ایسے ایسے گیم ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے پھر دیکھ لو کیا کرنا ہے. So then I actually went all the way to Dubai. Over there I proposed to her because یہاں سے جب میں اس کو بتاتا تھا تو اس کو یقین نہیں ہوتا تھا because we were friends for so long. I was like I really do think. ہاں اس نے کہا شغل کر دیا, اس نے کہا یار کیا اس نے کہا میں یہاں پہ اپنی نئی زندگی شروع کر رہی ہوں and I'm quite happy and everything یہ وہ. But then I went and I proposed and then I said no, come back to Pakistan and yeah. This is how it started. This is how it started. Tell me that when you get married, تو کیا اثر رونما ہوئے in your professional life? In my professional life, none whatsoever. And what about your personal life? Personal life was completely overhauled. Yeah, obviously. ذمہ داری آ جاتی ہے. Well, ذمہ داری آ جاتی ہے. It's a whole different experience living with somebody, and you get to learn a lot of things about your own self that you had never experienced before getting married. So yeah, but no, we've established very good boundaries. میں اس کے کام میں زیادہ نہیں دخل اندازی کرتا, وہ میرے کام میں نہیں کرتی. And I want to keep it that way as well because after a long day of work, I don't want to come back and discuss work again. So once I'm done, یہ بھی ایک چیز ہے جو بڑا سیکھنا پڑتی ہے آپ کو اپنے کام کے اندر کہ کب شٹ آف کرنا ہے, کیونکہ سوئچ آن تو آپ ہر ٹائم ہی ہوتے ہیں, شٹ آف کرنا بڑا ایک ضروری بھی ہے. اٹس این ایکسرسائز. ایکچولی ٹک می اباؤٹ 78 months to realize کہ یار یہ مجھے کام سوئچ آف کرنا ہے ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا. Who's more dominating, you or your wife? It depends. In different departments we're more dominating. Okay. Yeah. تو کبھی کبھی اپنے اپنے رولز بڑے ڈیفائنڈ ہیں. اچھا, ایک architect is the leader and he's actually the director, the center of everything. تو بڑی اس کی کمانڈ ہوتی ہے. تو جب وہ گھر آتا ہے اور وہ جب آفس میں اس کو فیل ہوتی ہے آئی ایم دا اور گھر کے اندر یار میں تے ٹی بوائے نہیں, وہ شروع میں کچھ پہلے آپ کو پتہ ہے ہماری آئی تھنک فطرت ہے میلز کی کہ ہم پہلے کچھ مہینے ٹرائی کرتے ہیں ہم اپنی, جب ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ یہاں دال نہیں گل رہی تو ہم ہتھیار پہ ڈال دیتے ہیں کہ بھائی that's just how it is. Okay, any sports you play? Yeah. I a lot of people ask me this question, architect نہ ہوتے تو کیا ہوتے. So I would have probably been a cricketer. Really? Yeah. Probably. Fine. So you still play? Had PSL been in my time when I was in O levels, I would definitely given cricket a very serious shot. Because مجھے یہ تھا کہ پاکستان کے 11 کے اندر میں آؤں گا کہ نہیں آؤں گا is a huge question mark given the sort of team and the sort of circuit we had in the 90s. But اگر میں آج ہوتا 13-14 سال کا تو So it's a hard ball, tape ball? Hard ball. Of course. So on behalf of Brighter Paints, we can actually... Yeah, of course, why not? Why not? I was just recently told that you guys also do play cricket. مجھے تو آئیڈیا نہیں تھا, تو مجھے ضرور I would love to join. چلیں, that's great. اچھا, دوسرا یہ بتائیں مجھے کو تھوڑی سی اپنی اب کلائنٹ کی زندگی پہ آتے ہیں, کیسے کلائنٹ ملتے ہیں؟ ہر قسم کے کلائنٹ ملتے ہیں, بٹ the smile you passed to me اس کا مطلب بہت مزیدار چیزیں ہوئی میری لائف میں. بٹ یہ ہے کہ میں اللہ سے ایک بڑی دعا مانگتا ہوں دان بھائی کہ مجھے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ پڑھے لکھے کلائنٹ دے دیں رادر دین امیر کلائنٹ دیں. بیکاز جو میری پہلے 5 سال کی 2008 سے 2012 کے اندر جب میں چھوٹی نوعیت کے پروجیکٹس کر رہا تھا تو مجھے وہاں پہ یہ بڑی زبردست اس فیلڈ نے یہ سکھایا کہ بہت کم کاسٹ کے اندر رہ کے ایک چیز کو ہائی اینڈ کیسے دکھایا جا سکتا ہے, تو وہ مجھے کرنا آتا ہے. So I now basically enjoy working with clients who are actually more receptive to my ideas because many a times I say things کہ وہ مجھے کہتے ہیں ہم نے کبھی زندگی میں دیکھا نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جی میں آپ کو اس کا 3D دکھا سکتا ہوں, میں اور طریقوں سے سمجھا سکتا ہوں, but at the end of the day you will have to trust me. So وہ جو ٹرسٹ ہے وہ میں نے دیکھا زیادہ جو لوگ لاجیکل تھنکنگ والے ہوتے ہیں وہ زیادہ. کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی کلائنٹ آ کے جی پہلے سامنے بنا کے دکھاؤ جی؟ بڑے سارے
بڑے سارے. So how do you handle them? بنا کے دکھاؤ, مطلب لائیو بنا کے دکھاؤ, جی سامنے پسند آئے گا تو ایسی will you gonna buy it from you? نہیں اس طرح سے like executed something. No, not of that. So I'm not into construction. Very lucky if you اگر ایسے I don't do construction, that's why I just focus entirely on design. So کیونکہ ہم ایگزیکیوٹ کرتے نہیں ہیں, کرواتے ہیں, یہ سپروائز کرتے ہیں, تو پھر میرا خیال ہے اس وجہ سے یہ سوال ہم سے. کبھی ایسا ہو کہ when you have designed something and you executed it اور وہ جو شکل نکلی ہے تو کلائنٹ نے کہا یہ تو وہ تھا ہی نہیں جو میں نے سوچا ہوا. جی جی بالکل, ایسا بھی ہوا ہے کہ کلائنٹ نے بھی کہا کہ یہ نہیں تھا, اور ایسا بھی ہوا ہے کہ میں نے خود کہا کہ یہ ویسا نہیں تھا جیسا میں نے سوچا تھا. سو وہ بالکل ہو جاتا ہے, اٹس پارٹ آف دا لرننگ کرو. بٹ یو نو when something hits the fan, I think it's very important to not have a communication gap between your client. آپ مانیں, آپ سب سے پہلے تو own up to it کہ یار ہو گئی غلطی, and then tell them کہ یار اس کو کیسے ریکٹیفائی کیا جا سکتا ہے, کیسے کہاں سے کر سکتے ہیں, کس طرح سے پیسے بچا سکتے ہیں. اینڈ یو نو in certain cases I have even been up to the fact کہ یار کوئی اور پروجیکٹ میرے سے کروا لینا, میں اس کے پیسے نہیں چارج کروں گا اگر کہیں پہ میں نے زیادتی کی. غلطیاں ہو جاتی ہیں. But you, very frankly speaking, I think I've been working for about 13 years now, Nanve. I think not more than two projects come to mind کہ جس کے اندر میری تھوڑی سی غلطی تھی یا negligence تھی, I would say, کہ مس ہو گئی تھی ایک چیز. Any funny incident with your clients or with your vendors or with anybody? میں نہیں, آپ کو ذہن میں آئے گا تو آئی تھنک باتوں میں آئے گا تو پھر میں آپ سے شیئر کروں گا. ابھی کچھ ہوتے ہیں جو مارک چھوڑ جاتے ہیں آپ کے اوپر. It's not designed, it's not work related, it's just a bit of a funny incident that happened on site. ایک میری کلائنٹ تھی, ان کا میں گھر بنا رہا تھا, she was expecting, تو گرمیوں کے دن تھے, تو ہم سائٹ وزٹ پہ تھے, تو وہ ان کو تھوڑا ذرا نوزیا وغیرہ ہوا, تو انہوں نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ آپ میرے نا وہ گاڑی میں چپس پڑے ہوئے ہیں, ذرا وہ لا دیں, میرا شوگر لیول تھوڑا اوپر نیچے ہو رہا ہے. تو وہ ڈرائیور گیا, وہ گاڑی سے پوکر چپس کا اٹھا کے لے آیا سارا. سو that's something that just comes to mind straight away. But ہوتے رہتے ہیں فن انسیڈنٹس. not really, nothing is coming to mind as such. What about music, movies, traveling? کس کا زیادہ شوق ہے؟ تینوں چیزوں کا بہت زیادہ شوق ہے, in the reverse order. Okay, so travel is... مجھے یہ لگتا ہے, بلکہ you know like مجھے honestly یہ لگتا ہے کہ زندگی تو میں ٹریول کرتے ہوئے جیتا ہوں. جو میں یہاں پہ ہوں یہ میں صرف I'm just make you know اتنے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں کہ ٹریول کر سکوں. سو یہ والی جو لائف ہے از انٹرم, جب میں زندہ تب ہوتا ہوں جب میں ٹریول کر رہا ہوتا ہوں. سو اس کا بہت زیادہ شوق ہے. یو نو ٹریولنگ کا آپ کو پتہ ہے بے شمار. ٹریولنگ کا میرے خیال سے ہر بندے کو ہی شوق ہے ٹریولنگ کا. ہمارے کام میں عدنان بھائی اٹس ویری امپورٹنٹ ایز ویل, بیکاز آپ نے ایک سرٹن اماؤنٹ آف ایکسپوجر دینا ہوتا ہے. یو اینڈ آئی بوتھ نو کہ ہماری جو کنسٹرکشن مطلب آج تک ہم میں یہ سوال ہو جاتا ہے کہ جی بیسمنٹ میں باتھ روم بن جائے گا کہ نہیں بنے گا. سو آئی مین آپ کیا یو نو واٹ آپ کیا کوشچن, حالانکہ ہم پچھلے 10 سالوں سے بنا رہے ہیں اور آج تک کوئی سر مطلب یہ 30 سال پرانی جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں, اس میں بیسمنٹ بنا ہوا, کبھی کوئی پرابلم نہیں آیا. سو یو نو ورک مین شپ اگر ٹھیک ہو تو مسئلہ نہیں ہوتا. بٹ سو کیا بات کیا کر رہے تھے ہم, سوری, ہم ٹریولنگ کی بات کر رہے ہیں. ٹریول کی, یا سو ٹریولنگ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ یو نو یو گیٹ ٹو لرن کہ دنیا میں باقی لائک یو نو ڈفرینس کتنا ہے فرام گڈ کوالٹی آرکیٹیکچر ورلڈ وائڈ. اینڈ دین you know I often ask a lot of I ask myself this question, I ask young students this question ke it's going to be what 74 years to our independence this year inshallah. In 74 years Adnan bhai I don't think you can give me 5 buildings made by Pakistani architects jo ke world level ke upar genuinely good buildings hain, which is a bit of a you know it's a dilemma I would say, you know dilemma in culture setting. But جب لوگوں کو اپرچونٹی دی گئی, I'm a huge fan of الحمرا مال روڈ. Yeah, it's amazing building, amazing building. آج تک ایسی بلڈنگ لاہور میں نہیں ہے. مجھے تو پاکستان میں لگتا ہے نہیں ہوگی. بالکل. سو آئی گیس کہ وہ ٹریولنگ سے آپ بہت زیادہ سیکھتے ہیں کہ واٹ از دا نیو آئیڈیاز دیٹ یو نو تھنگز آر گوئنگ فارورڈ ود. اینڈ دین موویز آر ویری ویری امپورٹنٹ بیکاز دیر از another theory that I have in life. I think کہ اگر آپ کو ایک آرٹ کی سمجھ آ جائے نا تھوڑی سی, تو باقی سارے جتنے فنون لطیفہ ہے کہ ٹاپکس ہیں وہ ان کا کچھ آپ کو سمجھ آ جاتا ہے. سو فار ایگزامپل if you and I understand design somehow, we will have a certain amount of idea کہ how music is being composed. We will have a certain idea کہ how a movie is how music is being composed and how a movie is being made. Because you know I watch a lot of movies and my wife did ask me this question کہ you know why is it you know تم religiously اتنا کیوں دیکھتے ہو. Because I tell them کہ میرے میں اور جو اس فلم کا ڈائریکٹر ہے اس میں زیادہ فرق نہیں ہے. وہ 2D کے اندر ایک فریم سیٹ کر رہا ہے, میں 3D کے اندر فریمز ہی سیٹ کر رہا ہوں. آئی تھنک اٹس اے پرسیپشن جو دیکھتے ہیں. سر فار ایگزامپل میں جب بھی پروجیکٹ ڈیزائن کرتا تھا اپنے وقت میں, آج بھی
تو میں اس کو اوپر سے پلان میں نہیں دیکھ رہا ہوتا, میں اس کو 3D میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, اور میرا جو کلائنٹ ہے وہ اس کو پلان میں دیکھ رہا ہوتا ہے. تو آپ کی پرسیپشن ہی چینج ہوئی ہوتی ہے. میں جو دیکھ رہا ہوتا ہوں اور اس کو ایکسپریس کر رہا ہوتا ہوں وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتا بیکاز وہ پلان میں سے دیکھ رہا ہے. پھر اس کو سمجھاتا ہوں کہ اس کو 3D میں دیکھو, واک تھرو میں دیکھو, پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا. تو اس سے میرے کلائنٹ کو بڑی ہیلپ ہوتی ہے, ان کا ویژولیشن جو ایک لیول ہے بڑا رائز آتا ہے. سو فلم تو میرے لیے عدنان بھائی از لائک اے لرننگ. اٹس لائک میں انٹرٹینمنٹ کے لیے میں مووی نہیں دیکھتا, میں اپنے آپ کو سکھانے کے لیے مووی دیکھتا ہوں. میں تو مووی ویسے کرٹک کے طور پہ دیکھتا ہوں کہ اس میں سے کیا اچھا ہے اور کیا برا اور کیا نکالنا, اور خاص طور پہ جو کوریوگرافی ہے دیٹ گیوز یو لاٹ آف آئیڈیاز ان یور آرکیٹیکچر. اینڈ I just can't break away from architectural design. My mind just always keeps on wondering architectural design. It gives you new ideas and new imagination. مجھے تو مجھے تو ایک if I see a frame I will imagine some sort of an design intervention in it. Okay, اگر ایک فلم بنائیں Yeah. تو you would like to be the director of the movie, the producer or the hero, or what you want to be? Director for sure. For sure you want to be the director. مووی تو ڈائریکٹر کا میڈیم ہے, ایکٹر کا میڈیم تو تھیٹر ہے, موویز تو ڈائریکٹر کا میڈیم ہے. Okay, now tell me that what sort of an architect you are. You are into modern or into classic? کیونکہ آج کل کلاسک گھر بہت بنتے ہیں, جہاں جہاں ہمیں کلاسک گھر ہی نظر آ رہے ہیں, اور وہ کلاسک ہیں بھی نہیں, وہ پاکستانی کلاسیکل ہاؤسز ہیں, جو مجھے جو فیلنگ آتی ہے. صحیح ہے. If somebody asks me کہ کلاسیکل گھر کرنا, تو میں کہتا ہوں یار میں نہیں کر سکتا. It's a very hard job to make a مطلب کلاسیکل ہاؤس. تو یہاں پہ تو میں 5 مرلے کا گھر بھی کلاسیکل ہاؤس میں دیکھ رہا ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. What sort of an architect you are? Very strictly modern. Very strictly modern. Why modern? Because I very strongly and quite definitely agree with the ideology of modern architecture. And modern architecture میں بتاتا چلوں کہ it's not contemporary اور modern لوگ سمجھتے ہیں کہ جدید دور کا ہے. It's not. Modernism is a movement in architecture that happened post World War II. کہ جب دنیا ختم ہو گئی تھی and form follows function والا جو سارا سیناریو تھا, اس کے جو کچھ وہاں سے لے کے ٹائم جو میرا خیال ہے ڈیکنسٹرکٹیوزم تک چلا ہے, وہ والا جو ایرا ہے. اس کے بیچ کے اندر بھی I'm sure اور موومنٹس آئی ہیں, بٹ اس والے ماڈرنزم کے ساتھ اور اس آئیڈیالوجی کے ساتھ I align myself. So what is your color palette? How when you design a house, what are the few elements of design comes to your mind right away کہ جی میں ماڈرن گھر کرتا ہوں, میرے یہ elements of design ہیں اس کا؟ میرے لیے عدنان بھائی ہر قسم کے ڈیزائن کے اندر, چاہے وہ ریزیڈنس ہو چاہے وہ کوئی اور ہو, سب سے میجر پلیئر از اینڈ آلویز ول بی نیچرل لائٹ. آئی ایم اسٹمپڈ when there's a پروجیکٹ کے جس کے اندر اٹس کمپلیٹلی انٹروورٹیڈ, اور کبھی کبھی آپ کو ایسے آفیسز مل جاتے ہیں جن کے اندر از نو لائٹ سورس. سو اٹس دین آئی ٹرائی اینڈ ریپلیکیٹ نیچرل لائٹ سم ہاؤ اینڈ بٹ اینی وے. So my color palette is alongside natural light, so obviously white and different hues of whites are very important to me, and then whites and greys is basically so black to white pe jo hues hain that is actually color palette. And if you want to add a color to it, what would color that be? Anything sort of that goes with concrete is actually my material of choice. Agar mujhe material koi it's again grays, it's again grays. Yeah. So the sort of colors that complement concrete really well. So bright orange jo hai that actually complements color really well, concrete really well. Bottle green does complement concrete really well. How do you visualize colors? Like as an interior designer, I see my projects in black and white when I'm designing them. And when I see them in black and white, I visualize کہ اس میں اتنے % سیان ہونا ہے, اس میں اتنے % جنڈا ہونا ہے, تو پھر وہ ایک میں پکچر کریٹ کرتا ہوں. I actually paint my interior in that. اور میرے چونکہ انٹیریئر آتا ذرا تھوڑے سے کلر پیلٹ میرا ذرا تھوڑا سا وسیع ہے, کلرفل بھی اور وسیع بھی بہت زیادہ ہے, جو کہ یہاں پہ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتی یوزلی, بٹ آپ پلے مور لائک کلرس. تو ہاؤ ڈو یو مطلب کس طرح سے کریٹ کرتے ہو, کتنے % میں نے کیا کرا؟ میرا جو تھاٹ پروسیس ہے نا عدنان بھائی, وہ اٹس کوائٹ ریورس ٹو ہاؤ یو تھنک. آئی تھنک ان اے لاٹ آف بولڈ اسٹروکس. تو میرے لیے یہ زیادہ ضروری ہوگا کہ اچھا اگر 4 دیواریں ہیں تو 3 دیواروں کے اوپر ایک کلر کر دو, اور ایک کے اوپر جو ہے وہ بیچ میں ایک پٹی لگا دو کلر کی, یا ایک کو ڈفرنٹ کلر کر دو, بٹ ڈو اٹ ون سنگل بولڈ اسٹروک اینڈ اے لٹل لاؤڈ. سو لائک ایز اپوز ٹو جو میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ جو کامیاب انٹیریئر ڈیزائنرز ہیں وہ تھوڑا سا اس دیوار پہ, تھوڑا سا اس دیوار پہ, تھوڑا سا اس طرح سے کر کے ایک ہولسٹک ویو جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں. آئی سم ہاؤ کین ناٹ تھنک لائک دیٹ. So I do more bold strokes, and like ایک دیوار کو میں پورا کروا دوں گا, یہ ایک چھت کو میں پورا کروا دوں گا, and then I'll try and manage the entire space accordingly. Okay. جب میں کلرس کی ایکچولی جب بات کر رہا تھا نا عدنان بھائی, تو میرے لیے یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ I am not just looking at 4 walls and a roof.
or and a floor. I am looking at the sort of curtains that they're going to be, or blinds, or any other things, and the sort of furniture that is going to be, because वो पूरी जो चीज़ है वो जब भी कोई आके इसको एक्सपीरियंस करेगा तो होलिस्टिकली करेगा, वो कभी भी उसको आइसोलेशन में नहीं करेगा कि अच्छा दीवारों पे ये हुआ है तो सोफे पे ये पड़ा अच्छा लग रहा है कि नहीं, वो पूरी चीज़ इक्वेशन इज गोइंग टू बी वन. So no, tell me, like कोरोना आया, 1.5 साल हो गया कोरोना का, what after effects did happen on your life professionally? Lots of after effects, sir. Lots of after effects. I remember right before Corona, there's this boom in Lahore of co-working spaces. So हम एक जो इंटरनेशनल कंपनीज के साथ भी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स थे ऐसे कि जो यहाँ पे co-working spaces आना चाह रहे थे, obviously all of those stopped because जहाँ पे पहले 6 फुट के अंदर 3 लोग बैठते थे, अब वहाँ 6 फुट के अंदर एक बंदा बैठता है, तो सारी feasibility आउट हो गई. ये तो प्रोग्राम वाइज डायरेक्ट इन्फ्लुएंसेस, डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स के हैं, बट जो मुझे लगता है कि हमारी ख़ुद की आर्किटेक्ट्स की जो जिम्मेदारी है उसके अंदर ये ज़रूर एक चीज़ आनी चाहिए, और बहुत सारे लोगों ने इम्प्लीमेंट शुरू भी कर दिया है करना, कि दे गोइंग टू नॉन पोरस मटीरियल्स, ताकि जो जर्म्स हैं वो आराम से जो है वो वाइप ऑफ हो सकें और किसी भी सरफेस के ऊपर जो है वो जर्म ज़्यादा देर तक ना रहे. So there is definitely a more focus on this. बल्कि it's nice that you bring it up because you know हमारे जो पेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं और बाकी जगह भी हैं, ब्राइटो स्पेशली, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टेन फ्री वाला मेरा ख्याल है इनका एक प्रोडक्ट है which is also quite non porous, एंड वो यही वाली आपको क्या कहते हैं सर्विस प्रोवाइड करता है कि अगर आपने एक को साफ़ भी करना है तो वो सरफेस को बड़े आराम से easy to clean और एंटी बैक्टीरियल है वो सारा. एग्जैक्टली. और बच्चों के लिए बहुत बेहतर है ये, मतलब हमारे घरों में अक्सर होता है बच्चों की दीवारों पे जाएं तो बच्चों की होते हैं. बिल्कुल. तो मेरा तो ये होता है कि यू नो मौलाना रूम का एक कॉल है कि सारे ज़माने को बदलने से बेहतर है कि ख़ुद को बदल लो. सो अगर हर बच्चा ही दीवार पे लिखने में एक्साइटमेंट फील करता है तो मेरा तो ख्याल है इसको लेजिटिमाइज़ कर देना चाहिए, और मैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर करता भी यही हूँ कि मैं उनको दीवारों के ऊपर सर्फेसेस ऐसी ही बना के देता हूँ कि जहाँ पे वो उसको गंद डाल सकें और फिर आप उसको आराम से जो है वो वाइप ऑफ कर सकें, या कुछ अर्से के बाद आप ओवरऑल ही नया पेंट करवा दें. सो येस, ब्राइटो प्लेज अ ह्यूज. तो जिस अब मैकडॉनल्ड्स का मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा कि मैकडॉनल्ड्स का जो येलो कलर है वो basically is a color that you cannot look at for more than 15-20 minutes, and that's by design because they don't want you looking, they don't want you staying in there. Yes. Once you've paid on the till, you are redundant to them. Then आप बेशक जाएं, खाना खाएं ना खाएं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अब क्लाइंट्स जो होते हैं वो आके कहते हैं कि जी मैकडॉनल्ड्स में हमारा बच्चा बड़ा खुश होता है तो हमने इसका जो कमरा है वो वाला येलो पेंट करवा दिया है, एंड देन यू नो वो बच्चा नहीं सोएगा बिकॉज उसका माइंड जो है वो एक्टिव रहेगा, एंड दैट्स अ कलर दैट यू नो इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू सूद. सो कलर्स की भी अपनी बड़ी साइंस होती है, लोग उसको समझ नहीं पाते. ऑब्वियसली हम अस बीइंग प्रोफेशनल्स हमारा काम है तो हमें इसके द्वारा सारी चीज़ जो है वो पता होती है. तो जो जितने भी हमारे अभी माशाल्लाह और नेशनल इंडस्ट्रीज बूमिंग डे बाय डे, एक्सपोर्ट बढ़ रही है, इंपोर्ट कम हो रही है, यू आर नॉट गेटिंग मटेरियल्स इन द मार्केट, कुछ गवर्नमेंट के लाते, तो हमारी लोकल इंडस्ट्री बड़ी उसमें ग्रो की है उसके अंदर, जिसके अंदर टाइल इंडस्ट्री है. मैं देखता हूँ कि टाइल के बड़े प्लांट्स लग रहे हैं, और पेंट इंडस्ट्री तो वैसे ही ग्रो हमारी माशाल्लाह इसमें काफ़ी, अब हार्डवेयर इंडस्ट्री भी इसके अंदर आ गई है, इसके अंदर अब और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज लग रही है. तो कितनी बेनिफिशरी है हम लोग आर्किटेक्ट्स के लिए जो लोकल इंडस्ट्री है? बहुत ज़्यादा. एक तो मतलब अदनान भाई, पर्सनली स्पीकिंग, वन ऑफ अ मेजर रीज़न व्हाई आई वर्क इन पाकिस्तान बिकॉज आई वांटेड टू हेल्प पाकिस्तान, क्योंकि यू नो देयर हैव बीन टाइम्स इन माई लाइफ एंड आई हैव बीन ऑफर्ड यू नो वेरी गुड सैलरी पैकेजेस आउट ऑफ पाकिस्तान, बट एक बहुत कॉन्शियस रीज़न पाकिस्तान में रहने का ये भी था कि यार यहाँ पे आके जब यहाँ के वेंडर्स के साथ मिलकर काम करेंगे तो उनका भी सिस्टम जो है वो चलेगा. क्राफ्टमैनशिप बढ़ती है आपके मुल्क में, बहुत पावरफुल होता है इस तरीके से, क्योंकि उसके साथ एक जो बहुत सारे लोग एसोसिएट हैं उनके बहुत सारी रोजी रोटी जो है वो हमारे साथ एसोसिएटेड होती है. तो ये एक्चुअली कोविड का बड़ा प्रेशर भी था कि जब काम रुके थे तो एक्चुअली आपको भी बड़े फ़ोन आए होंगे इसी चीज़ के ऊपर कि जी काम नहीं है, पीपल वर नॉट आस्किंग फॉर मनी, पीपल वर आस्किंग फॉर वर्क. सो एक तो ये कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ने ऐसी पोजीशन में रखा हुआ है कि यू नो हम सर्टन अमाउंट ऑफ इसके अंदर इन्फ्लुएंस रखते हैं. सेकेंडली ये है कि ऑब्वियसली यार लोकल मटेरियल तो मैं आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ इट. मैं तो जितना मेरा बस चले तो सारा कुछ ही हम लोकल इंडस्ट्री से, लोकल मार्केट से, लोकल मटेरियल के साथ ही करें, ताकि एक हमें भी लर्निंग भी हो, एंड सेकेंडली ये है कि द इंडस्ट्री विल ग्रो एज वेल. ऑब्वियसली I mean like as a in Pakistani, as a I would still consider myself young, as a young Pakistani individual one has to be optimistic, बिकॉज पेसिमिस्टिक होने के लिए तो फिर ये मुल्क बहुत सारी ऑप्शंस आपको देगा, ऑप्टिमिस्ट तो आपको खुद ही होना पड़ता है. बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री यार नानवी दिस अनटैप्ड, और ऐसे ऐसे मटेरियल्स हैं जो अभी तक आज तक हमने एक्सप्लोर भी नहीं किए होंगे शायद. बिल्कुल. ओके, ना कमिंग भाई, जब कॉलेज का दौर निकला तो मतलब उस दौर के अंदर यू हैव मेनी कोलीग्स एज वेल, दोस्त यार अहबाब होंगे, तो
وہ آج کس مقام پر ہیں اور آپ کس مقام پر ہو؟ نہیں سب الحمدللہ بہت اپنی ٹھیک ٹھیک جگہ پہ ہیں. جہاں پہ جن لوگوں نے اپنی پریکٹسز کرنا شروع کی وہ اپنی پریکٹسز بڑی اچھی کر رہے ہیں. جو لوگ ٹیچنگ کے اندر گئے وہ ٹیچنگ کے اندر بہت اچھا کر رہے ہیں. سم آف دیم ڈیسائیڈیڈ ناٹ ٹو ورک, so they are also doing fine. Some of us decided to go hardcore into construction, so they are also doing fine. What are the challenges which you'll suggest to the upcoming architects like you جو بالکل پڑھ کے نکلیں اور ایک فیز سے گزرتے ہیں, تو کن کن چیزوں کا ان کو خیال رکھنا چاہیے؟ That's a very interesting question and I really don't have an answer to it, Adnan bhai. But what I can say is کہ ان لوگوں کو سب سے پہلے تو یہ فگر آؤٹ کرنا پڑے گا کہ اینڈ گول کیا ہے, چاہتے کیا ہیں. I think this somebody really needs to decide very early in their career کہ whether they want to make money, and there's no shame, no harm in accepting it. کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی میں پیسہ کمانے کے لیے یہ کام کرتا ہوں, there's no problem in that. کئی ہوتے ہیں کہ جو واقعی بہت اچھا کام کرنے کے لیے کام کرتے ہیں, کئی ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کے حساب سے پھر آپ کی ساری جو آئیڈیالوجی ہے وہ چینج ہوتی ہے. اینڈ دین دا وے یو ہینڈل پروجیکٹس ایز ویل آلسو کیپس آن چینجنگ. سو فار ایگزامپل اگر زیادہ تر یہ ایسے ہی لوگ ہیں کہ جو اپنی پریکٹس کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں, تو کیونکہ آئی ڈو اے بٹ آف ٹیچنگ ایز ویل, سو تھوڑا بہت مجھے یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پوچھتے رہتے ہیں. سو اس کے اندر یہی ہے سر کہ یو فرسٹ نیڈ ٹو کنسیڈر یور سیلف کہ ابھی آپ کو بہت زیادہ پالشنگ کی ضرورت ہے. تو سب سے زیادہ تو یہی ہے کہ ایمبیشن وغیرہ سب کچھ اپنی جگہ پہ, لیکن ایک دیر شوڈ بی سبسٹنس ٹو یور ورک. وہ سبسٹنس آپ کو رگڑا کھا کھا کے ہی آتا ہے. ہماری فیلڈ ہی ایسی ہے اور ہماری اس قدر وسیع فیلڈ ہے اور ہر روز ایوالو کرتی رہتی ہے کہ کوئی بھی نہیں آپ کو اپنی زندگی میں ملا ہوگا جس نے کہا ہوگا جی مجھے یہ فیلڈ پوری آتی ہے, مجھے ساری چیز سمجھ آتی ہے. آئی تھنک 24 گھنٹے کی نوکری بھی یہ 24 گھنٹے کی ہے. جی جی پوری. سو اگر اف یو ورکنگ فار یور اون سیلف, اف یو آر ہیڈنگ یور اون فرم, تو دس ڈزنٹ شٹ آف. یو جسٹ کانٹ. دیٹس دا لبرٹی. چاہیں بھی تو نہیں شٹ نہیں کر سکتے. لائک جتنے میرے دوست ہیں وہ سارے جو بیٹھے ہوتے ہیں, گراس از گرین آن دی ادر سائڈ, سو دے آلویز سے کہ تم تو اپنا کام کرتے, یو کین گو ٹو دی آفس ایٹ یور ٹائم اینڈ ادر اسٹف. اینڈ آئی واز لائک نو, ایسے نہیں لگتا. جب when a client says کہ meet me on this time, you have to meet at that time. ایکچولی اگر مجھ سے پوچھو کہ تو آپ کا جو شٹ ڈاؤن بٹن ہے جی وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں. اگر آپ That's what I tell them کہ you have the liberty of shutting your phone and saying I'm not feeling well and just disappear for 2 days. I can't even do that even when I'm on a vacation. I just can't. It's a hard job actually. Yeah. But it's a very gratifying job as well. And respectful as well. Very respectful. Yeah, but like for narcissists like myself, seeing a product being built, seeing a building being built, and knowing that building is going to outlast me, it's quite a. As an architect, گھر کا کون سا ایسا جو the most interesting, the most important part of the house ہے? To me? Yes, when you are designing it, yes. I really do think, Adnan bhai, کہ ریزیڈینشیل پروگرامس کے اندر اینڈ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. آئی ریئلی ڈو تھنک سو میرے لیے انٹرنس فائرز اور انٹرنس لابیز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایکچولی جب مین گیٹ سے جو ایکسپیرینس ہے دیٹ یو آر آئدر واکنگ ان اور ڈرائیونگ اینڈ دین یو گیٹ آؤٹ دا کار اینڈ دین یو اوپن دا مین ڈور اینڈ دین یو گو ان سائڈ دا ہاؤس. سو فرام ان بلٹ انوائرمنٹ اور سے شیڈ کے اندر سیمی بلٹ انوائرمنٹ ٹو بلٹ انوائرمنٹ جب آپ آتے ہیں, آئی تھنک دیٹ انٹرنس لابی از ٹو می موسٹ امپورٹنٹ. بیکاز اگر وہاں پہ if I establish good enough light, if I know کہ اگر کوئی فجر پہ آ جائے, مغرب پہ آ جائے, ظہر پہ آ جائے, کسی بھی دن کے ٹائم پہ آ جائے, it's going to be dynamic enough. I know that they will carry that taste throughout their mouth whenever venturing in that architecture. کہیں پہ بھی وہ اس کے اندر چلے جائیں. ہمارے ویورز کو کیا ایڈوائز دیں گے جو لوگ اب گھر بنا رہے ہیں اور ماڈرن لائنس پہ جانا چاہتے ہیں, تو کن چیزوں کا ان کو خیال رکھنا چاہیے while they are planning the house? I think the biggest factor is کہ choose your architect very, very carefully and wisely. Take time in it. Yeah. And that there's no harm or there's no shame in going up to an architect and saying we're just here to meet you to see whether our wavelength matches or not, and then we will be going to this architect or that architect. تو مجھے اس میں کبھی کوئی پرابلم نہیں. انفیکٹ بہت دفعہ تو میں نے کلائنٹس کو ریفر کیا ہے کہ جی آپ ان سے بھی مل لیں, ان سے بھی مل لیں, اور پھر ہم تینوں کے اندر ڈیسائیڈ کر لیں آپ نے کس کے ساتھ جانا ہے. بٹ ونس یو ڈیسائیڈیڈ کہ آپ نے کس کے ساتھ جانا ہے, دین گیو دیم سرٹن اماؤنٹ آف فریڈم. دین یو ہیو ٹو ٹرسٹ دیم. Freedom and trust, yeah. Yeah, then you can't say I've never seen something like this. Yeah, like my uncle made a house last year and his experience about this was very bad. I have no idea what your uncle did. You're going to trust me when I say something. Which is the prime project of your life جو آپ سمجھتے تھے میرے لیے ایک monumental project ہے, یا جس کو I'm very honestly speaking, I've been working for 13 years. In those 13 years, I think I've only done
2 projects which I am proud of. One actually, the other one is an internationally winning award project, you know, उसका और थोड़ा सा उसके साथ एसोसिएशन है. बट एक फैक्ट्री है इधर ही लाहौर के अंदर ही, टेक्सटाइल की फैक्ट्री है, उसके अंदर हमने एक मस्जिद बनाई थी उनके लिए, जामे मस्जिद. That mosque I think is actually the only mosque I've ever done, but that mosque is your perhaps the best project that I've done. Okay. तो अब ये मुझे बताएं कि like that was the one project जिसकी साइट पे जाके मुझे खुशी होती थी. वरना आपको पता है कि हम जब साइट पे जाते हैं तो हमें मिस्ड अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा नजर आती हैं rather than saying कि you know we're actually proud of something. Where do you see in another 10 years? Have you ever thought about it? I wouldn't want to put it on record and I don't want to say it, but yes, my dreams are quite wild. Quite wild on that. चलो we'll pray that hopefully your dreams come true. Please do. मेरी मेहनत पूरी आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है. जहाँ तक हम नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं और नेशनल मटेरियल आप भी लगा रहे हैं, मैं भी लगा रहा हूँ, लाइक पेंट है, टाइल्स है, फलाना. सो व्हाट इज़ द कोर थिंग यू गोना टेल अस अबाउट इट? Primary my job is I need to be loyal to my project, and then obviously that project is associated with the client, so I need to safeguard that. And then of course मैं पाकिस्तानी हूँ तो मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं पाकिस्तानी प्रोडक्ट को ही आगे पुश करूँ if I'm in a comparison with others. But at the end of the day you also have to see कि यार क्या क्वालिटी आप लगा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे. आप खाली नेशनलिज्म को अपने सामने रख के आप अपने प्रोजेक्ट को जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते. सो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू मेंशन ब्राइटो ओवर हियर कि जिस तरीके से उन्होंने अपना, एंड आई विल बी ऑनेस्ट अबाउट इट, कि जिस तरीके से उन्होंने क्वालिटी इंप्रूव की है जो पहले शायद ऐसी नहीं थी, अब बहुत अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं. अगर बाकी भी अपने स्टैंडर्ड्स और अपने बार्स को रेज करेंगे और ये सिर्फ सोच छोड़ दें कि यार पाकिस्तानी है तो ऐसा ही होता है, आई थिंक दैट्स अ डिफीटिस्ट अप्रोच. आई थिंक अपनी सोच ऐसी रखनी चाहिए कि दुनिया का कोई भी कंपेटिटर आपके साथ आ जाए तो आप उसके साथ एटलीस्ट अपने कॉन्टेक्स्ट में, अपने एनवायरनमेंट में तो लड़ सकें. सो वहाँ तक इफ द प्रोडक्ट इज गुड इनफ, क्वालिटी को रेज करना चाहिए जो लोकल इंडस्ट्री जो चाहिए, शुड बी रेज्ड. आई हेट द टर्म के लोग जब ये कहते हैं कि जी आप फलानी जगह जाएं तो पाकिस्तान लगता ही नहीं है. आई जस्ट एब्सोल्युटली हेट दैट. आई थिंक हमें एज पाकिस्तानी अपना बार इतना रेज करना चाहिए कि अच्छी सेंस में आप ये कहें, ना कि विद अ नेगेटिव कॉनोटेशन अटैच्ड टू इट. Okay, thank you Noor for being with us on this show, और I really enjoy talking to you. Same here. आप तो झूठ बोल रहे हैं, मैं सच में, असल में मैंने बहुत एंजॉय किया. ओके व्यूअर्स, इसके साथ हमें इजाज़त दें. अगली एपिसोड के लिए दोबारा मुलाकात होगी. खुदा हाफिज़. जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला. वेरी नाइस. ये तो बड़ा हिडन टैलेंट रखा हुआ आपने अपने पास. और बस यार शुगर लगता रहता है, इकट्ठे बैठे होते हैं यार दोस्त, कभी कभी भाभी के मज़े या नहीं गए जब दिल का गाना सुन लिया. तो इस रंगीनी का बचपन से ही ये था सारा कुछ सिलसिला. दिल चाहता है कि अगर ठीक है, अगर एज हो गई है तो दिल जवान ही है. दिल तो जवान है ना. तो घर पे भाभी बॉस हैं कि घर पे भी आप ही बॉस हैं? मेरी मिसेस के साथ हेल्थ अंडरस्टैंडिंग है. घर में जिसका भी बॉस है ना उसको अंडरस्टैंडिंग ही कहता है उसको. मैं तो आपको कह रहा हूं.